اگر جال جو کی بات کریں گے تو وہ ایک پوری اس کی اسٹوری ہوگی، کیونکہ جال اس وقت مشین بنتی ہے، مشین بناتی ہے اور ہمارے ملک میں بنے بنائے ایکسپورٹ ہوتے ہیں، لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں تھا، کیونکہ اس زمانے میں اس طرح کا تیار شدہ میٹیریل موجود نہیں تھا، ساری چیزیں ہاتھ سے بنانی پڑتی تھی۔ اس زمانے میں کچا پٹ جو یہ آتا تھا کاٹن، باریک سے اس کو ہم چھڑا بولتے تھے، جس میں صرف ایک جو تند جس کو ہم بولتے ہیں وہی کا پورا اس کا چھڑا ہوتا تھا، صرف یہی ملتا تھا۔ اب اس کو جال بنانے کی جو محنت تھی تو سب سے پہلے ان چھڑوں کو کھول کے اسی لمبی زمین میں اس کو لمبا کیا جاتا، اس کے بعد جو ہے اس میں سے ڈیرا اس کو بولتے ہیں، گول بول جیسا وہ بنتا، وٹ ڈال کے پھر وہ داغے کی جتنی موٹائی چاہیے تھی ناخدا کو جو لانچ کو، کیونکہ جتنا باریک جال ہوگا اس کا داغا اتنا پتلا ہوگا، جتنا بڑا اور جال ہوگا جس کے وہ بڑی مچھلیوں کے لیے تو اس کا داغا موٹا ہوگا۔ وہ پانی کے دیگڑے میں وہ بول نما جو بنا ہوتا تھا گٹھا وہ رکھ دیتے تھے، وہ اس میں گھومتا رہتا تھا، پر اس کو پکڑتے تو وہ اس میں جو ہے بل پکا ہوتا، اور اس کے بعد اس کے اوپر وہ لپیٹ جاتے، جس سے ناڑا بنتا۔ ناڑے کا مقصد تھا کہ ایک ریل نما چیز بنتی، لیکن وہ اس طرح ہوتی، بیچ میں سے موٹی اور آگے بھی وہ پتلی، اس طرح وہ پورا اس پہ داغا لپیٹ یہ ہوتا ناڑا۔ وہ اس لیے ہوتا تھا کہ جال بنانے کے لیے جب توڑ استعمال ہوتی، توڑ، تو وہ داغا اس توڑ پہ چڑھایا جاتا۔ وہ زمانہ جب ختم ہو گیا، اس لیے کہ وہ عورتیں جو ہیں، کیونکہ سب سے پہلے پاکستان میں داغا آنا شروع ہوا، تو داغا آنا جب شروع ہوا تو داغے بنانے کا فنکشن بند ہو گیا، جس سے داغا تیار آنے لگا کینیڈا اور امریکہ سے، تو پھر جو ہے وہ یہ بند ہو گیا، لیکن یہ چیز تو جال تو بنانا تھا، تو اس داغے کی جگہ یہ ریشم کا داغا استعمال ہونا لگا۔ لیکن ہم بات کریں گے اس داغے کی، اس میں جب جال بن کے تیار ہوتا ٹکڑوں ٹکڑوں میں بنتا، کیونکہ یہ کافی مشکل کام تھا اور جلدی یا ایک ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ بنیاد اور اس کی سائز اس کو دے دے گا، ایک فرا اس کو دے دے گا کہ یہ سائز ہے، اور بنیاد جو ہے اس کو دے دے گا ایسا ہی بنانا ہے۔ جب جال بن کے تیار ہوتا، اب ظاہر ہے یہ اتنا ٹائم نہیں چل سکتا تھا، یہ کاٹن کا تھا اور سمندر میں کھارا پانی۔ اب اس کو محفوظ کرنے کے لیے جب جال بن کے تیار ہوتا تو کتھا جو ہے اس کو ابالا جاتا بڑی دیگوں میں۔ جب کتھا ابل جاتا پھر تھوڑا سا وہ ٹھنڈا ہو جاتا کہ پانی ہاتھ کو نہ جلائے، پھر جال اس برتن میں، بڑے برتن میں ڈالے جاتے تاکہ کتھے کا رنگ جو ہے وہ جال کے اوپر آ جائے۔ اس سے یہ ہوتا تھا کہ جو پانی جو ہے وہ ڈائریکٹ کتھے سے ٹکراتا تھا، داغے سے نہیں ٹکراتا، اس لیے اس جال کی عمر بڑھ جاتی تھی۔ پھر اس کتھے کو پکا کرنے کے لیے سمندر کے کیچڑ میں دبایا جاتا اس جال کو ایک دن کے لیے، دبانے کے اس سے یہ ہوتا کہ اس کا جو رنگ جو کتھے کا ہے وہ پھر دھونے سے بھی نہیں اترتا۔ اس کے بعد جو ہے جال مختلف قسم کے جال بنائے جاتے، شکار کے لیے تیار کیے جاتے، جس میں سے نمبر 1 یاری جو وہ گول اس کو ڈالتے ہیں۔ یاری ہوتی تو وہ کنارے پہ کھڑا کر کے اس کو جھینگے کے لیے ایسا پھینکتے، وہ جا کے گول ہو کے پانی میں گرتی، اور اس میں اس کے آخری جو رسا ہوتا تھا جس میں ویٹ بندھے ہوئے تھے، اس میں جگہ جگہ سے جو ہے ایک سوراخ ہوتا، اس سے 10-12 داغے جو ہے نکل کے ایک ہو جاتے۔ جب اس کو کھینچتے تو وہ پورا نیچے سے بند ہو کے جو چیز اس کے اندر آتی وہ نکل نہیں سکتی، کیونکہ اس کا جو نیچے والا حصہ ہے وہ کھینچ کے اس میں اندر آ جاتا، تو وہ جول نما بن جاتا پورا۔ اب اس میں جو بھی جھینگا جو مچھلی ہے وہ اس میں آ جاتی، پھر وہ کنارے پہ لے کے اس کو پھر چھوڑ دیتا، اس کو جھٹکتا تو پھر وہ نیچے گر جاتے،
پھر وہ ٹوکری وغیرہ میں ڈالتے. یہ ایک تو یہ تھا. دوسرا تھا بند جالی. بند جالی کنارے پہ ایک بندہ جو ہے وہ اترتا اور کشتی کے ذریعے چپوں سے وہ جال پھینکا جاتا, اس کو یوں کی ٹائپ میں سمندر میں پھینک کے پھر کشتی کنارے پہ پہنچتی. تو کنارے پہ لوگ اتر کے آدھے لوگ اس سرے پہ چلے جاتے, آدھے لوگ اس سرے پہ رہتے, پھر کنارے پہ بیٹھ کے جال کھینچتے. نچلا حصہ جو ہے وہ بیٹھ کے کھینچتے, اوپر والا حصہ تھا وہ کھڑے ہو کے کھینچتے تاکہ جال جو ہے وہ کھلا رہے. پھر جب وہ گھسیٹتا ہوا کنارے پہ آ جائے تو اس میں جو بھی مچھلی اور جھینگے جو ہیں وہ لے کے کنارے تک آ جائیں, پھر اپنے ٹوکروں میں بھر کے پھر جو ہے وہ کشتی میں چلائیں. اس کے بعد تیسرا جال تھا, اس کو انگریزی میں گل نیٹ کہیں گے. اس کی مختلف سائزیں ہوا کرتی تھی. یہ اوپن سی میں جو ہے لمبائی میں رات کو چھوڑا جاتا, صبح تک اس میں جتنی بھی مچھلیاں پھنس جاتی پھر جو ہے اس کو کشتی میں نکالا جاتا, کیونکہ یہ گہرے پانی, وہ دو کی جو میں نے بات کی, یہ کم پانی یا پر کنارے پہ استعمال ہونے والے جال تھے. اب جو ان جالوں کی میں بات کر رہا ہوں یہ پھر گہرے پانی میں اوپن سی میں رات کے وقت چھوڑے جاتا لمبائی میں چھوڑنے کے بعد صبح سویرے یا پھر رات کو 4 بجے اس کو کھینچنا شروع کر دیتے. ان جالوں کے بعد کیونکہ اس وقت جو مچھلیاں ہوتی تھی تو بڑی مچھلیاں ان جالوں میں سے اس کو توڑتی ہوئی نکل جاتی تھی, کیونکہ ان کے منہ میں بڑی, جیسے سوا ہو گیا یا ڈانگرا ہو گیا, تو ان میں منہ میں بڑی طاقت ہوتی تھی. تو اگر ان کے منہ پہ جال وہ چڑھ جاتا تو جیسے منہ کھولتی تو وہ جال ٹوٹ جاتا. تو پھر جو ہے اب مضبوط رسی کے جالوں کی ضرورت پڑی. تو اس زمانے میں یہ رواج ہوا کہ ریشم, کاٹن کی جگہ پر ریشم آ گیا. تو ظاہر ہے وہ چیزیں ترک ہو گئیں پھر, کیونکہ یہ اس سے اچھا پائیدار اور جلدی نہ سڑنے والا اور اس کا داغا جو ہے وہ مضبوط تھا. اب یہ ہو گیا کہ ان کے جو ریل جو آتے بنے بنائے, یہ اپنا سلائی مشین کے چھوٹے سے ریل ہیں, وہ بڑے ریل ہوتے. تو وہ ریل جو آتے اس سے پھر ڈائریکٹ ریل سے توڑ بری جاتی تھی. اس کے بعد جو سلسلہ بنا تو پھر تیار جال آنے لگے, وہ بھی پلاسٹک میں. اتنے سے جھینگے کے بچے اس کو بھی نہیں چھوڑتے. بھولو گجو باقی چیزیں بھی اور لیکن جو بھولو گجو ہے وہ باندھا جاتا ہے مینگروز کی جڑوں میں. اور مینگروز میں جھینگے کیکڑے سے لے کے 32 سے 35 اقدام کی ایسی مچھلیاں ہیں جن کی جنریشن ہوتی ہی مینگروز میں. نرسریاں اب وہ ایک طرح سے نرسریاں ہیں. اور ہماری میجر 17 کریکس ہیں پاکستان میں. 17 کریکس انڈس ڈیلٹا میں ہے. وہ 17 کی 17 کے اوپر جو ہے مینگروز ہیں. وہ ہمارے ملک کی نرسریاں ہیں مچھلی پیدا کرنے کے لیے. اب ان نرسریوں میں جو ہے باریک جال باندھے جاتے ہیں, وہ بھی 24 گھنٹے, جہاں پہ ہماری جنریشن ہوتی ہے. ایک جو ہے ترقی جو ہے انسان کے لیے اچھی ہوتی ہے, لیکن ایک ترقی مستقبل کے لیے خراب ہوتی ہے. کیونکہ ہم اگر ماہی گیری کی بات کریں گے تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارا جو ہے سمندر ہے 1050 کلومیٹر بلوچستان کا اور 350 کلومیٹر سندھ کا ہے. تو اس میں کس ٹائم پہ شکار کرنا چاہیے, کون سی مچھلیوں کا شکار کرنا چاہیے, اور کس مچھلی کو پکڑنے والے جال استعمال کرنے چاہیے, اور اس میں شکار کرنے والے کشتیوں کی سائز اور تعداد کیا ہونی چاہیے.